ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ صبح سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، چکر آ رہے تھے، جو کچھ بھی کھاتی تھی باہر الٹ دیتی تھی۔ ایسا 2 دن سے ہو رہا تھا۔ اب اسے بہت زیادہ نقاہت محسوس ہو رہی تھی، اسے بخار بھی بہت تیز ہو گیا تھا۔ آج شام کو واپسی پر اس کا شوہر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک کرنے کے بعد کچھ دوائیں لکھ کر دیں، ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ خوشی کی اس خبر نے دونوں پر الگ الگ طریقے سے اثر انداز کیا۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا، میری تو خوشی سے زمین پر پاؤں نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ میری بیوی مومنہ کے ساتھ معاملہ دوسرا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے چہرے سے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ تب میں نے حیران ہو کر اس کے تاثرات دیکھے۔ کیا ہو گیا یار، تمہیں تو بہت خواہش تھی اولاد کی، 3 سال سے اس چیز کے لیے تم رو رہی ہو، تڑپ رہی ہو، اور آج جب تمہارے دل کی مراد پوری ہوئی ہے تو تمہاری شکل پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ وہ بمشکل مسکرائی تھی، اپنے تاثرات نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، بھلا اس بات سے مجھ سے زیادہ خوش اور کون ہوگا؟ اس کے بعد میں اس کے لیے میڈیسن اور فروٹس لے کر گھر گیا۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر خواہش کو فرمائش کو پورا کرتا تھا، مگر وہ بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ پہلے جیسی مومنہ رہی ہی نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا، وہ فضاؤں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی ہوتی، ہر وقت خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی، مخاطب کرنے پر چونک پڑتی تھی۔ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا وہ بدل گئی تھی۔ میں اس کے بدلنے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا اور بہت عجیب باتیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا ہونے والا بچہ معذور ہوگا اور اسے اپنا ابورشن کروا لینا چاہیے۔ کبھی کبھی وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ یہ بات سن کر میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر لوں۔ میں جو کہہ رہی ہوں ٹھیک کہہ رہی ہوں، آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ دیکھو مومنہ، آج کے بعد اگر تم نے دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بہت لحاظ کر چکا ہوں تمہارا، مگر وہ معذور اس دنیا میں آ کر کیا کرے گا؟ دوسروں کی تضحیک کا نشانہ بنے گا، دوسروں کا محتاج ہو کر رہے گا۔ تم یہ سب کچھ اتنا یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ یہ میرے رب کے کام ہے، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے۔ تم فالتو کے وہم کو اپنے دماغ میں جگہ مت دو، اور میری ایک اور بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم نے کچھ الٹا سیدھا کرنے کی کوشش کی، تمہارے ماں باپ کے پاس واپس بھجوا دوں گا۔ میری اس بات نے اس پہ بہت زیادہ اثر کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ کسی بھی صورت اس گھر سے دور نہیں ہونا چاہتی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور گھر والوں کے خلاف جا کر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ اب مجھے چھوڑ کر وہ اپنے گھر والوں کے پاس کیسے جا سکتی تھی؟ میرا مقصد اسے بلیک میل کرنا نہیں تھا، میں بس اسے غلط ارادے سے باز رکھنا چاہتا تھا۔ میری اس بات نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور رونے لگی تھی۔ یہ آنسو میرے دل پر گر رہے تھے، مگر میں نے اسے خاموش کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور دل پر پتھر رکھ کر باہر چلا گیا۔ مومنہ کے ساتھ میں نے پسند کی شادی کی تھی۔ مومنہ میرے دوست کے دوست کی بہن تھی۔ میں ایک بار اپنے دوست سے ملنے اس کے گھر گیا۔ دروازہ مومنہ نے کھولا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے چاند بدریوں کی اوٹ سے نکل کر سامنے آ گیا ہو۔ ہم دونوں نے ہی ایک دوسرے کو پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا اور شادی کے خواب بھی بننے شروع کر دیے۔ میں اس کے لینڈ لائن نمبر پر رات کو کال کیا کرتا تھا جب سب سو جایا کرتے تھے، تو وہ میرے ساتھ کتنی دیر تک باتیں کیا کرتی تھی۔ ہمیں محبت کا کھیل کھیلتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب ایک دن رات کو اس کی امی کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے مومنہ کو فون پر بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کس کے ساتھ مل کر ہمارے منہ پر کالک مل رہی ہو تم؟ بابر بھائی کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ جب اس نے میرا نام لیا تو اگلے دن میرے گھر میں پنچایت لگ گئی تھی۔ سب لوگ مجھ سے اس بارے میں باز پرس کر رہے تھے۔ میں نے بھی اس موقع پر مومنہ کو تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اور مومنہ نے بھی ہماری تائید کی تھی۔ ہم دونوں کے خاندان میں برادری سے باہر رشتہ نہیں کرتے تھے، مگر ہم دونوں کی ثابت قدمی کو دیکھ کر انہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑا، اور پھر چند جوڑوں میں رخصت کروا کے ہم اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ میں گھر والوں کا اس کے ساتھ رویہ بہت برا تھا۔ وہ سب اسے بہت زیادہ تنگ اور بات بات پر ذلیل کیا کرتے تھے۔ میں نے پھر چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیا۔ یوں ہم دونوں سکون سے اپنی الگ دنیا میں رہتے تھے۔ مومنہ مجھے پا کے بہت خوش تھی، مگر پھر اس کے بعد اسے اپنے ماں باپ بہن بھائی یاد آنے لگے۔ وہ کبھی کبھی ان سے ملنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ میں نے کبھی بھی مومنہ پر کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی، مجھے اس پہ پورا اعتبار تھا۔ اکثر میں آفس سے جب مومنہ کا نمبر ملاتا تو کئی گھنٹے بیزی رہتا
और घर आकर मैंने जब इस बारे में पूछता तो साफ मुकर जाती। हो सकता है कि नेटवर्क का इशू हो। मैं मोमना पर खुद से भी ज़्यादा एतबार करता था। हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारी ज़िंदगी में एक कमी थी, औलाद की कमी। मुझसे ज़्यादा ये कमी मेरी बीवी को सताती थी। वो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान होती थी और अब जब से उसे ये खुशखबरी मिली थी अब तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं ये समझने से कासिर था कि वो इतनी बेबुनियाद बात पर क्यों इतना परेशान हो रही है। ये उसका महज वहम था, महज सोच थी। मैंने उसे हर तरह से समझाया, फिर वो खामोश हो गई। मुझे लगा था वो मेरी बात समझ रही है, इसीलिए चुप हो गई है, मगर मैं ये समझने से कासिर था कि उसकी परेशानी की वजह क्या थी, क्यों वो इस कदर हवास बाख्ता हो रही थी। उस दिन मेरी ऑफिस में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझ पर माइग्रेन का आगाज़ हुआ था। ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद मैं डॉक्टर से मेडिसिन लेके घर आ गया ताकि आराम कर सकूं। मेरे पास बाहर दाखिली दरवाजे की चाबी थी। मैं वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया, किचन से पानी का ग्लास उठाया और अपने कमरे में आ गया। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैं ठटक कर रुक गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। ये राज कब तक राज रहेगा? अगर मेरे शोहर को सब कुछ पता चल गया तो क्या होगा? वो खुद कलामी कर रही थी या फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मैं ये समझने से कासिर था उसे शायद दरवाजे पर किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया था। मैंने अपने तासुरात नॉर्मल रखे और कमरे में दाखिल हो गया। वो चेहरे से साफ बौखलाई हुई नजर आ रही थी। उसने बमुश्किल मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, आप आज जल्दी आ गए? हाँ, बस मेरी तबीयत ख़राब है, आराम करना चाहता हूँ। मेडिसिन खाकर लेट गया और उससे कहा कि मेरे लिए चाय बना कर ले आओ। वो चाय बनाने चली गई तो मैंने उसका मोबाइल उठा के चेक किया। कॉल लिस्ट में उसकी दोस्त का नंबर सबसे ऊपर था, मगर ये कॉल सुबह के वक्त की थी। तो अब वो किससे बात कर रही थी? वो कौन था और ये कौन से राज की बात कर रही थी? सोचते सोचते मेरे सर का दर्द मज़ीद बढ़ गया। चाय पीने के बाद मैं नींद की गोली खाकर सो गया। मेरी बीवी ने मुझे खाना खिलाने के लिए बुलाया, मगर मुझे कोई होश नहीं था। मैं अपनी बीवी की ज़रूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए ओवर टाइम लगाता था और जब घर आता तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका होता था। उसे थोड़ा सा टाइम देने के बाद मैं सो जाता था और आज भी मैं सो चुका था। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तो मैं बिल्कुल ठीक था। मेरा सर दर्द गायब हो चुका था, मगर जो कल मैंने बात सुनी थी वो मेरे जहन में ताज़ा हो गई थी और मैं सोच रहा था कि इस रात से कैसे पर्दा हटाऊं। इसके बाद मैं घर पर वक्त पे वक्त आने लगा था, या यूँ कहना चाहिए कि मुझे अपनी बीवी पर शक होने लगा था, मगर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। मुझे ऐसी कोई बात नहीं मिल रही थी जिसको बुनियाद बनाकर मैं इस पर शक करूं। वक्त अब आगे गुजर रहा था। मेरी बीवी को भी अब 5 माह हो चुके थे। बरहा उसे डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह रहा था, मगर वो हमेशा टाल जाती थी। वो किस बात पर इतना डरी हुई थी मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं इस बात का कैसे खोज लगाऊं? फिर मैं उससे लेकर खुद अस्पताल आ गया। डॉक्टर को कहा कि इसका चेकअप करें, मगर मोमना तो किसी तौर पर भी इस बात के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। मैंने ज़बरदस्ती उससे इस चीज़ के लिए राज़ी किया। वो न जाने कौन से राज के खुलने से डर रही थी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि परेशान होने की कोई बात नहीं, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी अपनी उम्र से बड़ा और सेहतमंद है, फिक्र की कोई बात नहीं। मैं तो बात सुनकर मुतमईन हो गया। फिर बीवी के तासुरात अभी तक वैसे ही थे। न जाने उसे किस बात का डर था। ये उस दिन की बात है कि मोमना का मोबाइल कमरे में पड़ा हुआ था। वो किचन में खाना बना रही थी। मैंने उसकी मसरूफियात का ख्याल करके जो ही मोबाइल उठाया वो चील की तरह मेरे हाथ पर झपटी और अपना मोबाइल मुझसे छीन लिया। मैं हक्का बक्का होकर उसकी तरफ देखता रहा। उसको क्या हो गया है? मेरी चीज़ों को मेरी इजाज़त के बगैर मत छेड़ा करें, ये हुक्म सादिर करके वो किचन में दोबारा चली गई और मैं ये सोचता रह गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मैं अब उसकी खोज में रहने लगा था, इस पर नज़र रखने लगा था। सब कुछ मेरे सामने होते हुए भी मुझसे ओझल था। इसके बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैंने ये खुद के साथ वादा कर लिया कि मैं अब इस पर सख्ती करूँगा। उस दिन मैं अपने ऑफिस में था जब मुझे बॉस ने अपने ज़ाती काम के लिए ऑफिस से बाहर भेजा। ऑफिस के काम के लिए मैं ऑफिस की गाड़ी ही इस्तेमाल किया करता था। मैं रोड पर था जब मैंने देखा मोमना रिक्शे में बैठकर कहीं जा रही थी। इसका रुख मार्केट की तरफ नहीं था, जबकि मोमना ने मुझसे कहीं भी जाने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया था, ना ही मुझे इस बारे में कुछ मालूम था तो वो कहाँ जा रही थी। मैं थोड़ा सा फासला रख के उसका पीछा करने लगा। इसका रिक्शा एक क्लिनिक के पास आके रुका। मैंने सोचा हो सकता है वो चेकअप करवाने के लिए आई हो। जब वो क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गई तो मैं भी उसके पीछे चल दिया। क्लिनिक में दाखिल होने के बाद तो मुझे कहीं भी कुछ नज़र नहीं आया। मैंने रिसेप्शन से मोमना के बारे में पूछा। उसे बताया कि मैं उसका शौहर हूँ। उसने मुझे कमरे की तरफ इशारा किया।
जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मोमना अंदर थी। उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे पर दस्तक दे के अंदर चला गया। मुझे देखकर मोमना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बहुत बुरी तरह से घबरा गई थी। मैंने डॉक्टर से अपना तारुफ करवाया और सामने कुर्सी पर बैठ गया। डॉक्टर मुझसे मुखातिब हुए और कहने लगे, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार लगते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपको नहीं पता इतना वक्त गुजर जाने के बाद माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा बन सकता है। इससे पहले कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे नहीं हैं। और आप मेहरबानी करके बताया आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने उलझी हुई नज़रों से मोमना को देखा। ये कौन सी अलिफ लैला दास्तान सुना रही थी? उसका चेहरा लट्ठे की मानित सफ़ेद हो रहा था। आपकी बीवी का कहना है कि आपको औलाद नहीं चाहिए और आप इस बच्चे से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, मगर ये कत्ल है और इसको ख़त्म करना ख़तरे से खाली नहीं, इसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा है। अगर आपका यही फैसला है तो आपकी बीवी और बच्चे दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैंने गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखा और उसे खींचते हुए वहाँ से बाहर ले गया। मैं बहुत गुस्से में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ क्या सलूक करूं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होंठ गुस्से से भींचे हुए थे और घर आते ही मैं इस पे फट पड़ा। क्या तरीका है ये? तुम इस हद तक पढ़ चुकी हो, आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? कल तक तो तुम इस बच्चे के लिए मरी जा रही थी और अब खुद इसको मारने पर तुली हुई हो, वो भी मेरा झूठा नाम लेकर। तुम जानती हो अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम खुद भी नहीं बच पाओगी। इसने मेरी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया, खामोशी से सिसकियां भरती रही। उसका रवैया मुझे पागल कर देने को काफ़ी था। जब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया तो मैं इसके सामने दो जानू होकर बैठ गया। उसके हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया और नरमी के साथ मुखातिब हुआ। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा रखी थी। मुझे उससे हमदर्दी का एहसास हुआ। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम क्यों इस बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती? वो तो सबसे बढ़कर तुम्हारा अपना होगा। तुम्हारी खुशी का, गम का हर एहसास उसके एहसास के साथ जुड़ जाएगा। तुम्हारे कदमों तले जन्नत आ जाएगी, तुम मोतबर हो जाओगी। तुम अपनी औलाद की दुश्मन क्यों बन रही हो? वो मुस्तकिल तौर पर ही खामोश रही। मैंने उसे दोनों बाजू से पकड़कर झंझोड़ा। वजह बताओ मुझे, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि अगर पैदा हो गया तो तुमसे ज़्यादा उसे अहमियत दूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो माजूर बच्चा होगा और तुम खुद मुझसे नफरत करोगे। अगर आपको बच्चों का शौक़ है तो आप दूसरी शादी कर लें। खुदा के लिए अपने जहन से ये सारी फजूलियात निकाल दो। कुछ भी नहीं होगा हमारे बच्चे को। बस तुम मुझसे वादा करो तुम आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं करोगी। जान लो कि तुम्हारी ज़िंदगी भी उसी के साथ ही जुड़ी हुई है। ऐसी किसी भी सूरत हाल में तुम दोनों की ज़िंदगी को कोई ख़तरा लाहक हो सकता है। कुछ दिन तो खैर व खैरियत रही, मगर एक बात मुझे बहुत हैरान करती थी। फ़ोन की हर बेल पर वो चौंक उठती थी, दरवाजे की बेल पर वो घबरा जाती थी। मेरे दिल में ये शक पैदा हो गया कि कुछ ना कुछ ज़रूर है। या तो कोई किसी ऐसे शख्स की कॉल आती है जिससे मेरी बीवी डरती है, या फिर कोई घर आ जाता है। दोनों सूरतें ही मेरे लिए तशवीशनाक थीं। क्या करना चाहिए, इस बात का मैं कैसे हल निकालूं? इससे अगले दिन बाद की बात है। रात को सोते हुए मोमना के नंबर पर किसी की कॉल आने लगी। मेरी आंख भी खुल गई। मोमना ने मोबाइल उठाया और बाहर निकल गई। मैं परेशान हो गया, सोचने लगा कि बाहर जाकर किसके साथ बात करने वाली है। मैं भी दबे पांव इसके पीछे चला गया। नहीं, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, अब कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? खुदा के लिए मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ। तुमने मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया है। ठीक है, कल मैं आखिरी बार ही तुम्हारी बात सुनूंगी, इसके बाद तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ये सब कुछ वो अकेले में बुड़बड़ा रही थी। ये सब सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, गोया मेरी बीवी के हाथों ब्लैकमेल हो रही थी। मैं इतना बेखबर इसको समझ ही नहीं पाया। मैं दबे पांव वापस आकर अपने बेड पर लेट गया और यूं जाहिर किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे खुद पर अफसोस हो रहा था, मैं इतना बेखबर कैसे हो सकता हूँ। फिर मैंने अगला लाहे अमल भी तैयार कर लिया। अगले दिन मैं घर से ऑफिस का कहकर निकल आया, मगर मैं ऑफिस में जाने की बजाय घर के आसपास ही रहा। मेरा अंदाज़ा था कि वो शख्स आज यहाँ पर आएगा। कितने घंटे मैं इंतज़ार करता रहा। फिर मैंने एक ऊंचे लंबे काले स्याह हबशी नुमा मर्द को दरवाजे के पास देखा। मैंने भी आओ देखा न ताओ उसकी जानिब लपका। इतने में उसने मुझे देख लिया था और वहाँ से भाग गया। मैं कितनी दूर तक इसके पीछे गया, मगर वो मेरे हाथ नहीं आया। फिर थक हार कर मैं अपने घर वापस आ गया था। मुझे देखकर मेरी बीवी का रंग फक हो गया। आप इतनी जल्दी घर आ गए? वो हिकलाते हुए बोल रही थी। साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुझे देखकर डर गई है, जैसे चोर चोरी पकड़े जाने पर जाता है। क्यों, मेरे अलावा यहाँ किसी और ने आना था क्या? वो तो और भी ज़्यादा घबरा गई, बिल्कुल रोने वाली हो गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने मोमना से इस बारे में कोई बात नहीं की। तमाम बातें मैंने सिर्फ उसकी ज़ुबानी ही सुनी थी, और वो शख्स भी मेरे हाथों से निकलकर भाग चुका था। ऐसे में बग़ैर सबूत के मैं क्या बात कर सकता था?
ایک بات تو طے تھی کہ میری بیوی مجھ سے سچی محبت کرتی تھی، اور وہ جو شخص تھا اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا تھا، تو پھر وہ اس جیسے خوفناک شخص کے ساتھ کیسے چکر چلا سکتی تھی؟ معاملہ کوئی اور تھا اور مجھے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا تھا۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزر گئے۔ میں اپنے آفس میں کام کر رہا تھا جب ایک دن رانگ نمبر سے مجھے کال آئی۔ کال اٹھانے پر میرا سالہ بولا تھا، جو کبھی میرا بہت اچھا دوست تھا، تمہاری بیوی یہاں پر آئی ہوئی ہے، آ کر اسے لے جاؤ۔ اتنی بات کر کے اس نے فون بند کر دیا، نہ خیریت پوچھی نہ بتائی۔ اس کے انداز پر میں بہت پریشان ہو گیا کہ نہ جانے کیا بات ہے، کیوں اس نے مجھے اچانک سے اپنے گھر بلایا ہے۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تو وہ سب لوگ موجود تھے۔ ادھر میری بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی، سر جھکائے، نظریں نیچے کیے۔ میرے سلام کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو میری جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے سسر نے بات کو شروع کیا، تمہاری بیوی کہتی ہے کہ وہ تمہارا ساتھ نہیں رہنا چاہتی، وہ تم سے خلا لینا چاہتی ہے۔ میرے تو جیسے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظروں سے مومنہ کی طرف دیکھا۔ وہ بددستور نظر نیچے جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اور ہمارا بھی ایک فیصلہ ہے برخوردار، اپنی بیوی کو لو اور یہاں سے نکلو۔ تم دونوں کے جو بھی مسئلے ہیں اپنے گھر میں نپٹاؤ اور دوبارہ اپنے مسئلے کو لے کر ہمارے گھر میں نہیں آنا۔ ابو، مومنہ احتجاجاً بولی تھی، مگر وہاں اس کی کسی نے بھی نہیں سنی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے آیا۔ اب بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں کیوں اپنا اور میرا تماشا بنا رہی ہو؟ کیا چھپا رہی ہو تم مجھ سے؟ صاف صاف بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے۔ میں آپ کو 1000 بار بتا چکی ہوں، یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ میرے لیے مصیبت ہے، میرے لیے آفت ہے، تباہی ہے۔ اگر پیدا ہو گیا تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ سسک سسک کر رو پڑی تھی۔ اس کے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے تھے۔ پگلی، یہ کیسے وہم پا لیے ہیں تم نے؟ میں نے اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ اتنا وقت اپنے گھر والوں سے دور رہی ہے، پورا دن گھر میں اکیلی رہتی رہی ہے، شاید اس وجہ سے اس کے ساتھ نفسیاتی مسائل ہو رہے ہیں۔ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا، وہ سائیکیٹرسٹ تھا۔ جب میں نے مومنہ کو اس کے پاس لے کر جانے کی بات کی تو مومنہ کو غصہ آ گیا۔ تو آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں جو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے؟ ارے نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں بہت مشکل سے اسے منا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ نارمل ہے، بس کسی چیز کا سٹریس لے رہی ہیں۔ اور گھر آنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ وہ اسی بات کا ہی سٹریس لے رہی ہے۔ نہ جانے کیوں اس کے ذہن میں کیا بیٹھ گیا ہے کہ بچہ نارمل نہیں۔ جو اس کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آ رہے تھے تو اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بہت زیادہ روتی تھی، چلاتی تھی، مجھ سے بار بار معافی مانگتی تھی اور میں اس کو تسلی دے دیتا تھا۔ در حقیقت اس کی وجہ سے میں بہت الجھ کر رہ گیا تھا۔ آپ کی پریشانی اور بےتابی میری سمجھ سے باہر تھی۔ ایک دن وہ لمحہ آ ہی گیا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر مختلف ہسپتالوں میں لے کر گیا، مگر آگے سے یہی جواب ملا کہ ابھی بہت وقت ہے، ڈیلیوری کرنے پر تیار ہی نہیں تھے۔ پھر بیوی کی بھی طبیعت سنبھل گئی، اس نے بھی کہا کہ گھر لے چلیں۔ گھر آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی جب اس کی پھر سے طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ زور سے چلانے لگی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ کسی ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلا لیا جائے۔ پھر ایک دائی کو میں نے گھر پر بلا لیا۔ یہ بہت سیانی تھی، کتنی عورتوں کا اس نے گھر پر کیس کیا تھا۔ جن عورتوں کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ان کو یہ موت کے منہ سے نکال کر لے آتی تھی۔ اس کو بلانے کے بعد میں باہر انتظار کرنے لگا۔ میرا انتظار طویل ہونے لگا اور پھر وہ دائی باہر آئی اور مجھے کہنے لگی، مبارک ہو، آپ کا بیٹا ہوا ہے۔ میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس نے مجھے کچھ ضروری دوائیں اور سامان لینے کے لیے بازار بھیجا۔ میں خوشی سارا سامان لے کر آیا اور میں اپنے بیٹے اور بیوی سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو خوشی سے نہال ہو گیا۔ میرا بیٹا بالکل میری طرح تھا، اس کا رنگ روپ اپنی ماں کی طرح تھا، مگر نقش اس نے میرے چرائے تھے۔ اسی خوشی کے موقع پر مجھے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ کاش وہ اس وقت یہاں پر ہوتے اور اپنے پوتے کو دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوتے۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر زردی گھنڈی ہوئی تھی، مگر وہ خوش اور مطمئن لگ رہی تھی۔ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہو گئے تھے۔ میں نے اس وقت کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ میں جانتا تھا اس سے اہم موقع پر اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے ہوں گے، مگر میں اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت بھی بحال ہو رہی تھی۔ اب بھی وہ اکثر کچھ سوچتے ہوئے کھوئی رہتی تھی۔ جب میں اس سے مخاطب کرتا تو وہ چونک جاتی تھی۔ آج باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا تو مجھے اکثر یہ کہتی تھی کہ ہماری جو بھی اولاد ہوگی وہ معذور ہوگی، تم نے یہ وہم کیوں پا لیا تھا؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے کسی نے بد دعا دی تھی۔ میں اس سے بد دعا سے ڈر گئی تھی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ عرش تک جاتی ہے، اور اگر وہ صدا ماں باپ کے دل سے نکلے تو کیا وہ قبولیت کا درجہ نہیں پائے گی؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ تم کھل کر کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟
پھر اس نے کہا بابا ہم لوگوں پر بچپن سے ہی بہت زیادہ سختی کرتے تھے، بھائی بھی بابا سے کم نہیں تھے، ہم بہنوں کی کوئی تفریح نہیں تھی، ہم کہیں بھی نہیں آتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی نہیں جاتے تھے۔ اگر کسی شادی بیاہ کے فنکشن پر جانا بھی پڑتا تھا تو ابو ہمیں برقع پہنا کر لے کر جاتے تھے، ہمیں میک اپ کرنے کی، فیشن کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ گھر کا ماحول بہت گھٹا گھٹا تھا، سانس بھی کھل کر لینے کی اجازت نہ تھی۔ اور پھر میری دونوں بڑی بہنوں کی اکٹھی ہی ابو نے شادی کر دی، اور ان لوگوں نے تو جیسے یہاں سے جان چھڑائی تھی، بہت کم یہاں پر آتی تھی۔ امی میری سیدھی سادی سی خاتون تھی، انہیں گھر اور گھرداری سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ہم بہنوں کو موبائل رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ لینڈ لائن نمبر پر ایک دفعہ ایک لڑکے کی کال آئی، اس کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی، میں بھی آہستہ آہستہ اس کی آواز کے سحر میں کھو گئی۔ مجھے اس کی آواز کی، اس کی باتوں کی عادت ہو چکی تھی۔ جب تک میں اس کے ساتھ بات نہ کر لیتی مجھے چین نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سچ بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنا نام بھی غلط بتایا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ تعلق خوشی دے گا یا خوار کرے گا۔ میں اس رشتے کے بارے میں اپنے ماں باپ کو کیا بتاؤں گی؟ اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ لڑکا بھی میرے بارے میں بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ اس نے اپنے گھر میں میرے اور اپنے رشتے کی بات کر لی ہے اور جلد ہی مجھ سے شادی کر کے اپنے گھر لے جائیں گے۔ میں خوابوں کی دنیا میں رہنے والی، میں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی محبت اور تمام باتیں سچی لگ رہی تھیں۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میرے لیے ساری دنیا سے ٹکرا جائے گا۔ مگر کچھ دن کے بعد اس نے مجھ سے ملنے کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا اور میرے ساتھ اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی جو کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ جب میں نے اس سے ان باتوں سے روکا اور ملنے سے انکار کیا تو اس نے آہستہ آہستہ میرے ساتھ بات ختم کرنا شروع کر دی۔ میں روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اس سے منتیں کرتی تھی کہ مجھ سے ایک بار بات کر لو، مگر اس کی ایک ہی بات ہوتی تھی کہ ٹھیک ہے تو مجھ سے آ کر مل لو، میں تمہارے ساتھ بات کروں گا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ غلط انسان ہے۔ میں نے خود کو اس سے دور رکھ لیا۔ پھر میری آپ سے بات ہوئی اور میں اس انسان کو بھول چکی تھی۔ جب میں نے آپ سے شادی کرنے کے لیے گھر ہنگامہ کیا، انہوں نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ جیسے تم نے ہمیں بے سکون کیا ہے، تم بھی اپنی اولاد کا سکھ نہیں دیکھ سکو گی۔ شادی کے بعد ایک بار میں نے ایک فقیرنی کو دھتکارا تھا، اس نے بھی مجھے اولاد کی بد دعا دی تھی۔ تب میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری اولاد معذور ہوگی، میں اس کی وجہ سے پریشان رہوں گی، اور میں آپ سے سچی محبت کرتی ہوں، آپ کو میں کبھی بھی پریشان نہیں دیکھ سکتی۔ اس لیے میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی تھی آپ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں آپ کو کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکوں گی۔ میرے ضمیر پر میرے ماضی کا بوجھ تھا۔ میں ہمیشہ سے آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی، آج ہمت کر لی اور اپنا سچ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ آپ چاہیں تو مجھے اپنا لیں یا ٹھکرا دیں۔ میں یہ سب حیرت سے گنگ ہو کر سن رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے ایسی بہادری کی توقع نہیں تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ مجھ سے کبھی ایسا سچ بھی کہہ سکتی ہے، وہ سچ جو میں نے اس سے چھپایا تھا اور کبھی اس کو بتانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ میرے ضمیر پر بھی ایک بوجھ تھا جو میں بھی ہلکا کرنا چاہتا تھا، مگر میں اتنا بہادر نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نفرت کرے۔ اگر وہ مجھ سے نفرت کرنے لگتی تو میں یہ سہ نہیں سکتا تھا۔ یہ بات میرے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھی، مگر میں اسے یہ سچ بتانا چاہتا تھا، اور آج میں نے یہ سوچ کر سامنے کھول دیا۔ اس کے ساتھ فون پر بات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود تھا۔ مجھے آواز بدل کر بولنے میں مہارت حاصل تھی۔ میں نے اسے بہت پہلے کالج میں آتے جاتے دیکھا تھا اور دیکھ کر اپنا دل ہار گیا تھا۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکل سے پٹایا تھا، تب میں غلط قسم کے دوستوں کی صحبت میں تھا۔ میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر وہ کسی صورت بھی مجھ سے ملنے کو تیار نہیں تھی۔ تب میں نے اس میں نفسیاتی حربے آزمانے شروع کر دیے۔ مجھے یقین تھا وہ میری باتوں میں آ جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اس پہ ہر حربہ آزمایا، مگر وہ اپنی بات سے نہیں ہٹی۔ پھر میں نے اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیا۔ جب میں اس سے دور ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تو اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ میں اس سے دور نہیں رہ سکتا، مگر میں سچ بتانے کی بھی ہمت نہیں کرتا تھا۔ پھر میں نے اپنی اصلی شناخت سے اس کے ساتھ بات کی اور اپنے ماں باپ کو اس کے رشتے کے لیے بھیجا۔ گھر والے نہیں مانے اور میں اسے کسی صورت بھی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا، اس لیے سب سے مخالفت لے کے میں اسے اپنا لیا، مگر اسے سچ بتانے کی ہمت نہیں کر پایا۔ آج پھر میں نے اسے یہ سب کچھ بتایا۔ یہ سن کر وہ کتنی دیر گنگ بیٹھی رہی۔ پھر میں نے اس سے معذرت کی۔ جو بھی تھا ہم دونوں میاں بیوی تھے، ہمارے رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی۔ اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی چلنا تھا، ایک دوسرے کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا تھا۔ میری بیوی واقعی بہت اچھی تھی، اس نے اس بات کو بھی معاف کر دیا تھا۔ ہم دونوں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے، مگر مجھے کبھی کبھی اپنی بیوی کے چہرے پر محرومیوں کا سایہ نظر آتا تھا۔ میں خود بھی یہ صورتحال سے گزر رہا تھا۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتا تھا۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کے بغیر رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے،
और फिर मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर वालों को मना लिया। इसके बाद हम लोग अपने घर में आ गए थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे ससुराल वालों के रवैये में भी लचक आ गई थी। उनके दिल में भी अपनी बेटी के लिए मोहब्बत जाग गई थी। अब मेरी बीवी अक्सर मैके में रहने के लिए जाती रहती थी। अब इसके चेहरे पर मुझे सच्ची खुशी के आसार नजर आने लगे थे और उसे खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।